موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. حضرت جب شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تھے اور انہوں نے اپنی لڑکی صفورہ سے کہا کہ لاٹھی لے آؤ، یہ صبح بھیڑ بکریوں کو چرانے لے چلیں گے، تو کونے میں بہت ساری لاٹھیاں رکھی ہوئی تھی. ہمارے ہاں بھی 160 لاٹھیاں ہیں، ہر ملک اور بلد کی لاٹھی موجود ہے. خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، احسانات ہے. بنی اسرائیل کو اس لیے تو یاد دلاتے ہیں کہ ناشکری نہ کرے. اللہم لک الشکر والحمد علی نعمائک وآلائک ظاہرۃ و باطنہ. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ایک بڑے عالم نے مجھ سے دفتر میں پوچھا بہت زیادہ لاٹھیاں ہیں. میں نے کہا بدماش بہت زیادہ ہے، بدماشان میں ڈیر زیادہ ادالوے کونٹی چاہتا ہے میدہ سیاست دانا ہونا پڑا اگئی پدی سمول پکار. العصا لمن عصا، لاٹھی مقصد کے لیے، بے مقصد نہیں ہے، فائدے کے لیے. اللہ اکبر. صفورہ کو باپ نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ ایسی ویسی لاٹھی اٹھا لا، بہت ساری رکھی ہوتی ہے. ایک بزرگ عالم میرے پاس آئے، ایک لاٹھی ہے زیتون کے درخت کی بنی ہوئی، ایک ہی شاخ ہے، مثال نہیں ہے دنیا میں اس کی. مجھے کہا یہ مجھے دے دیں. میں نے کہا یہ تو دے دوں گا لیکن آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں نے کہا میں نے ایک جبہ دیا تھا وہ کہاں رہ گیا؟ کہنے لگا وہ تو خیال نہیں تھا، بیت الخلا میں رہ گیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو لاٹھی دینا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے. خود اپنی منزلت بھی تو دیکھو. ایک قیمتی جبہ میں نے دیا، بیت الخلا میں چلا گیا، اوپر ڈال کے واپس گھر چلا گیا، چھوڑ دیا. وہاں ہوٹل میں جو بیرا تھا وہ اس مولوی سے بااخلاق تھا. اس نے جبہ لپیٹا، استری کیا، صاف کروایا، پیک کیا. یار یہ کس کا ہوگا؟ اور گلشن میں ایک مفتی صاحب ہے، یہاں لے آئے، حق بحقدار رسید. میں نے جبے کو چوما، آنکھوں سے لگایا. میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی، میں نے حیوان کے حوالے کیا تھا، انسان نہیں تھا. حکم یہ ہے کہ جبہ، پگڑی، لاٹھی یہ باہر رکھے، پھر آپ بیت الخلا جائیں. اس نے میری نہیں سنت کی مخالفت کی. میرا غصہ یہ تھا اس کو. اہل خانہ نے ایک دفعہ کہا بہت جبے ہیں، بہت لاٹھیاں ہیں، شاگردوں میں تقسیم کرو. میں نے کہا جب شاگرد آئیں گے تو تقسیم کریں گے، یہ تو کاروباری آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ جبہ دے دیں اور پگڑی تو یہ گھر لے جا کے بکس میں ماں کے پاس رکھ لیں گے. ان میں صلاحیت نہیں ہے پہننے کی، کائے کے لیے اس کو دے دیں. جب شاگرد ہوں گے تو وہ استاذ کے منصب پر ہو، دل چاہے گا کہ ایک نہیں 4 اس کے حوالے کر دیں. الحمدللہ. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، شعیب علیہ السلام کے گھر سے آئی تھی. تو حضرت صفورہ نے کہا کہ میں جب وہاں لاٹھی کے لیے جاتی ہوں یہ لاٹھی ہاتھ میں آتی ہے. تو شعیب علیہ السلام نابینا تھے، بیمار تھے. ایسا غور سے دیکھا، اوہ ہو یہ تو کوئی بنی اسرائیل کا خاص آدمی معلوم ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اس سفر سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے صحرائے مصر میں حضرت کو نبوت عطا کی. اچھی خصلت نبیوں کے شروع سے ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ وہی لاٹھی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جتنی مرتبہ کوئی طور تشریف لے گئے اتنی دفعہ یہ لاٹھی ساتھ گئی. حضرت جب سو جاتے تھے تو لاٹھی سے اژدہا بن جاتا تھا اور وہ پھیرا دیتا تھا. خطرہ دشمن، اسرائیلی اور قبطی دونوں دشمن تھے. لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ فوائد و برکات اللہ نے عصائے موسیٰ میں جمع فرمائی. ہم نے کہا ماری ہے اس لاٹھی سے پتھر کو. لوگ سمجھتے نہیں، پگڑی ہم ان کو باندھ کے دیتے، گھر رکھ لیتے، لاٹھی دے دی گھر رکھی. بھائی موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے لاٹھی دی، ہاتھ میں ہے. چیز وہ ہے جس کو آپ استعمال کر لیں. جو بکس میں رکھ لی وہ تو بکس کی ہو گئی. نااہل لوگ قدر نہیں جانتے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. حضرت موسیٰ نے پتھر سے ضرب لگایا، 1 2 3 4 5 12 فرقے تھے تو 12 چشمے، پس بہ پڑے اس سے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہ.
تحقیق جان لیا ہر جتے نے اپنا گھاٹ، مشرب گھاٹ، پانی پینے کی جگہ مشرب۔ 12 فرقے تھے اور 12 فرقوں کے لحاظ میں 12 چشمے پھوٹ گئے۔ یعنی جائز چیزوں میں قوموں کا لحاظ کرنا چاہیے، ٹھیک، جائز مطالبہ مکینوں کا، سکان کا ماننا چاہیے۔ ایک درجے کے طلباء ہیں، ہمیں یہاں کمرے دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مان جائے۔ ایک اولا میں، ایک ثالثہ میں سارے اکٹھے ہو رہے، غلط بات ہے، بد نظمی، سوئی نظم ہے، نامناسب بات ہے۔ یہ جائز مطالبہ تھا کہ 12 فرقے ہیں اور 12 چشمے ہو تاکہ آپس میں کوئی تصادم نہ ہو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پھرنا نہیں زمین میں فسادی، راہزنی نہ کرنا۔